پلاتا ہے؟ انڈیا زندہ ہے۔ پانی کون پلاتا ہے؟ ادری زندہ ہے۔ کھانا کون کھلاتا ہے؟ آپ ہم سے پوچھو گے یہ کھانے پانی کی بحث کیا ہو گئی؟ ابھی میں واپس آتا ہوں جناب فضا پہ، ذرا سی یہ گفتگو کر لیں، کھانے پانی پہ کیا بحث ہو گئی؟ جو رزق دیتا ہے ضروری ہے کہ وہ رزق کھائے بھی۔ کیا کہا میں نے؟ خیر الرازقین، ایک رزاق میں ہوں اور بھی بہت سے رازق ہیں۔ رازقین، اللہ کا کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے اور دیتا ہے۔ بغیر کھانے کے کوئی مخلوق بغیر کھانے کے نہیں رہ سکتی۔ ہزارہ مخلوق ایسی ہیں اللہ کی جو بغیر پانی اور بغیر کھانے کے جی رہی ہیں۔ ہزارہ مخلوق ایسی ہیں جن کا کھانا کھاتے ہیں، جن کا پانی پیتے ہیں۔ مخلوق ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بہت سی باتیں آپ کہہ کے مسلمان لوگ مکر جاتے ہیں۔ قرآن میں پہلے ہی اشرے میں پڑھا تھا کہ 2 مہمان ابراہیم کے پاس آ گئے، 2 خوبصورت لڑکی آ گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے، تاریخ نہیں۔ خوبصورت 2 لڑکے 20-20 برس۔ ہاجرہ نے اپنا دمبے کا بچہ جو پالا ہوا تھا حلال کر کے بھون کے مہمانوں کو بھیج دیا۔ انہوں نے کہا ہم تو نہیں کھائیں گے۔ ان کا یہ تو بدشگونی ہو گئی، مہمان کھانا نہیں کھا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کھائیے۔ نہیں کھا سکتے۔ تو کیوں اتنی محنت سے میری زوجہ نے پکایا؟ کہا ہم فرشتے ہیں، ہم بھنا بکرا نہیں کھا سکتے، ہم پانی نہیں پی سکتے۔ قرآن ہے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان فرشتوں سے افضل ہے، فرشتہ کھانا نہیں، تو کچھ تو اشرف ہو کہ جو فرشتوں کی طرح نہ کھانا کھائے نہ پانی پیے اور زندہ رہے۔ سلامت رہو۔ زندہ رہو، عمر دراز، عمر نو ملے تم کو، ولایت علی کی چھاؤں میں اسی طرح تمہارے گھر آباد ہے جس معرفت سے تم سنتے ہو۔ فرشتے کہہ رہے ہیں نہ ہم کھا سکتے ہیں نبی کے ہاتھ کا پاکیزہ اور طاہر۔ اگر یہ آیت قرآن میں نہ ہوتی، اب مزے کی بھی سن لو، جملے تو آئیں گے، موضوع تو جب آ جاتا ہے تو پھر بات چیت کرنے کو تو دل چاہتا ہے، ہم کیا کریں، پھر ہم رکتے ہی نہیں۔ اگر یہ دونوں فرشتے ابراہیم کی آ کے یہ انکار نہ کر دیتے کہ ہم نہیں کھا سکتے ہم فرشتے ہیں، ہم نہیں پی سکتے ہم فرشتے ہیں، تو سارے لوگ سمجھ رہے ہوتے خوب جبریل ٹھوس رہے ہیں جنت میں۔ یہی مولوی سمجھ رہے آتے خوب کھا رہے ہیں۔ اب پھر جملہ آیا، عجیب ہے یہ مسلمان، نبی کو تو کہا کہ ہم جیسا ہے، جبریل کو نہ کہا کہ ہم جیسا ہے۔ جبریل نے کہا ہم تم جیسے نہیں، تم تو ٹھوستے ہو، ہم نہیں کھاتے ہیں۔ جب فرشتے جیسے تم نہیں ہو سکتے، تم نبی جیسے کیسے ہو سکتے؟ تو تم نے اپنے اوپر یہ ناپا کہ باہر سے 3 دن بھوکا رہ سکتا ہے کوئی، تم 1 دن نہیں رہ سکتے، تم 4 گھنٹے نہیں رہ سکتے، تمہارے تو پیٹ کھولنے لگتا ہے، تمہارے تو موبائل ہونے لگتے ہیں، ہمارے ہیں روٹی گرم ہے، کھانا تیار ہے، بنانا ہے، اگر نہیں ہے تو ہوٹل ہی میں کھا لیا، وہیں مر لیے۔ جہاں موقع ملا کسی کے یہاں آسرا مل گیا، اگر کچھ پکا ہو تو لاؤ کھلا دو، بے غیرت اتنے کہ فوراً مانگ کے پیٹ کا مسئلہ ہے۔
ان کے لیے پیٹ مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ نور ہی نور ہے، ان کا کام ہے بانٹنا، یہ خائن نہیں ہے، پانی بانٹا ہے، ان کے جہیز میں، ان کے محل میں رزق ہے، روٹی بانٹی ہے، سائل لے گیا ہے، تو انعام میں اللہ نے کہا ہم مشکور ہیں، ہم مشکور۔ اب آپ گھبرا کے کہو گے تو پھر یہ کیوں کہتے تھے ہم پیاسے ہیں، یہ کیوں کہتے تھے ہم پیاسے ہیں؟ اگر یہ نہ کہتے تو تمہارے حقوق کا اعلان کیسے ہوتا کہ انسانیت کو بھوکا نہ رکھنا، پیاسا نہ رکھنا؟ تمہاری بھوک اور پیاس کا علاج کیا ہے؟ نہ انہیں کھانا چاہیے تھا، نہ پانی چاہیے۔ انسانیت کو بچایا ہے، یہ کہتا ہے پانی پلا دو، میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں۔ ہاجرہ پریشان تھی، بچہ پیاسا تھا، بچہ پیاسا تھا، بتایا کہ ممتا کیا ہے، کیا دکھانا چاہ رہا ہے اللہ؟ صرف یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ بچہ پیاسا ہوتا ہے تو ماں کی تڑپ یہ ہے، اس میں پانی نہیں ہے کہ زمزم کے ڈبے بھر کے لے آؤ، پانی مقصد نہیں ہے، مقصد ہے ممتا، احترام انسانیت، حقوق نسواں، کہ ماں کو پریشان نہ کرنا، اس کے بچے کو پیاسا نہ رکھنا۔ عورت کا احترام، کہ کوئی عورت اپنے بچے کو لیے پریشان پھر رہی ہو تو انسانیت یہ ہے کہ اس کو کھانا دینا، پانی دینا، اپنے لیے نہیں مانگا، امت کے لیے مانگا، انسانیت کے لیے مانگا، کہ آپس میں ایک دوسرے کو پیاسا نہ رکھنا۔ جبھی تو وہ محاورہ ایجاد ہوا، کوئی کسی کا پانی روک دیتا ہے تو کہتے ہیں کیا یزیدی ہو؟ کوئی اور لفظ کیوں نہیں آتا؟ یہ حسین کی دین ہے، یہ حسین کی دین، یعنی ہمارا پانی نہ بند کرو، یہ ہمارا حق ہے، پانی ہمارا حق ہے۔ حسین نے بتایا حق ہے، انسانوں کا حق ہے، مانگ نہیں رہے، پانی مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ عباس کو فرات پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ حقوق انسانیت کی حفاظت کے لیے عباس گئے تھے، صرف یہ بتانا تھا کہ رباب پریشان ہے، مائیں پریشان ہے، ممتا پریشان ہے، لیلا پریشان ہے، ام فروا پریشان ہے۔ عورت کا احترام، کربلا عورت کا احترام، حقوق نسواں کی حفاظت، انہیں نہ کھانے کی ضرورت نہ پانی کی ضرورت۔ فرشتے زندہ ہیں بغیر کھائے پیے، اہل محمد فرشتوں سے افضل ہے۔ ضرورت کیا ہے کہ آپ یہ سوچیں بیٹھ کے کہاں کھانا ملا کہاں پانی ملا؟ یہ بغیر کھانے پانی کے جی سکتے ہیں۔ کھانا پانی تمہارے لیے ہے، یہ یہاں کے نہیں ہیں، یہ وہاں کے ہیں۔ انہوں نے سب بنایا ہے، بنانے والے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ علی کہتے ہیں یہ کائنات میں نے بنائی ہے، پانی اپنے ہاتھ سے علی نے بنایا، یوں کریں علی تو پانی خادم بن کے مٹھی میں آئے، کائنات کے رزق کو سمیٹیں تو زینب کی مٹھی میں آئے۔ ان کے لیے کیا مسئلہ؟ ہاتھ بندے تھے۔ آپ کو یہ کیوں اصرار ہے کہ آپ کہیں پانی دکھا دیں، آپ کہیں کھانا؟ وہ فضا کا جذبہ تھا، فضا نے بتایا کہ میں کیا خدمت کر سکتی ہوں، انسانیت کو بتایا دیکھو میں نے اپنی پوری زندگی وقف کی ہے ان کے لیے، میں رسول سے حق لے رہی ہوں ایک دعا کا، میں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگ رہی، لیکن جس سے محبت ہے اس کے لیے سب کچھ کرو۔ فضا نے سکھایا کہ اگر تم دنیا میں جیے تو کیا جیے کہ ساری زندگی اپنے لیے، میں یہ کر لوں، میں یہ کر لوں، میرے لیے مکان ہو، میرے لیے دولت ہو، میرے لیے یہ ہو۔ آل محمد کے لیے کیا کیا؟ تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہو کہ بیٹھ کے ذکر کرو اور ماتم کرو، کیا خدمت کر سکتے ہو؟ کیا
کام کیا کیا؟ آل محمد کے لیے کام کیا کیا؟ رہ گیا یہ کوئی کہے کہ صاحب آل محمد کے لیے کام کرنے تو شریعت کے کام کیجیے، فضا اس سے بھی غافل ہے۔ محبت اور ہے، شریعت اور ہے۔ شریعت میں تو یہ ہے کہ ساری اطاعت کر دو، یہ بھی یہ واجب وہ مستحب یہ فلانا یہ بھی کر دیا وہ بھی کر دیا، یہ تو ہو گئی شریعت۔ نہیں سمجھے؟ شریعت کیا ہے؟ نماز پڑھ دیا شریعت، روزہ رکھ دیا شریعت، حج کر لیا شریعت، زکات دے دی شریعت، جہاد الٹا سیدھا جہاد کر لیا، کیا نہیں کیا شریعت۔ لیکن قرآن کیا صرف شریعت کہہ رہا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ، یہ مودت ہے وہ شریعت ہے۔ شریعت کا حق ادا ہو گیا، اب یہ بتاؤ مودت کا حق کہاں ادا ہوا؟ تو فضا نے کہا یہ میری شریعت ہے کہ 40 برس فضا نے جو بھی بولا وہ قرآن تھا، ایک لفظ اپنا نہیں بولی، کوئی بات کرے تو قرآن میں جواب دے کہ شریعت پہ عبور اتنا ہے۔ اور مودت یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہے کیا تیرے نبی کی آگ پیاسی مر جائے پانی لا، یہ مودت ہے وہ شریعت ہے۔ نہیں سمجھے؟ شریعت پہ تو سب نے عمل کر دیا، جواب میں کیا ملا وہاں سے؟ پورا عالم اسلام 53 ملک شریعت پہ عمل کر رہے ہیں، جواب کیا آیا؟ انعام کیا ملا؟ یہاں وعدہ ہے مودت کر کے دکھاؤ تو فضا کی طرح آسمان سے کھانا منگا سکتے ہو، پانی منگا سکتے ہو، رزق منگا سکتے ہو۔ پھر سن لو اور سن لو اور پھر سن لو اور پھر پتہ نہیں کہ ٹھیک سے سنو گے کہ نہیں سنو گے۔ شریعت میں یہ وعدہ نہیں ہے کہ شریعت پہ عمل کرو تو رزق دیں گے۔ کہاں لکھا ہے؟ کون سی آیت ہے کہ 2 کروڑ نمازیں پڑھ لو رزق ملے گا؟ لیکن مودت میں رزق جڑا ہوا ہے، اس لیے کہ خیر الرازقین یہ ہے رزاق۔ روزے میں رزق کہاں ہے؟ خود ہی گئے، خود ہی انگور لائے، خود ہی انار لائے، خود ہی پھلکیاں لائے، خود ہی دہی بڑے لائے، خود ہی اپنے رزق کا انتظام کیا، خود ہی رکھا، خود ہی کھا لیا۔ اللہ نے کہاں بھجوایا؟ اللہ نے کہا یہاں کہتے مودت، جنت کے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ مودت کے ساتھ رزق ہے، شریعت کے ساتھ رزق نہیں ہے، چونکہ نہیں تھا اس لیے بنایا، بنانا پڑا۔ مسجد رزق بنی ہوئی ہے، جہاد رزق بنا ہوا ہے، شریعت رزق بنی ہوئی ہے، قرآن رزق بنا ہوا ہے۔ پیسے کو جوڑا، دنیا 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 دنیا۔ اللہ کہہ رہا شریعت کے ساتھ جنت 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 جنت، یہ کہہ رہے ہیں شریعت دنیا شریعت دنیا شریعت دنیا۔ اللہ کہہ رہا شریعت جنت شریعت جنت، یہ کہہ رہے ہیں شریعت دنیا شریعت دنیا شریعت دنیا۔ نہ سمجھو نہ سمجھو، انجان بن جاؤ تبھی تو سمجھ میں آئے گی بات۔ عالم اسلام کا یہ حال ہے، وہاں مودت کی دعوت تھی، فضا نے کامل کر کے دکھایا کہ یہ ہے مودت، 40 سال قرآن بولوں گی۔ اور شریعت شوہر مر گیا فضا کا، حضرت عمر نے دربار میں بلا لیا، تب اس نے رشتہ دیا تم شادی کیوں نہیں کرتی ہو؟ کہا آپ کا دماغ بھی صحیح ہے، ابھی عدت کے دن ہے میرے، عدت میں بیٹھی ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں میں اس کا رشتہ، تو کہنے لگے علی کی تمیز مجھ سے زیادہ شریعت جانتی ہے۔ علی کی تمیز مجھ سے زیادہ شریعت ہے۔ پہلی تقریر اور یہ تیسری تقریر دونوں کو سی ڈی میں ایک جگہ کر لیجئے گا تاکہ فضا کی پوری لائف ایک جگہ آئے، اور یوں بچوں کو سنائیے۔ تو پہلی قسط سورہ دے ہے فضا، یہ تو صرف تنیس پہ بولا، فضا نے کوئی کمال نہیں کیا، پانی آسمان سے منگا لیا۔ ام ایمن جناب عبداللہ کی کنیز خریدا تھا، وراثت میں رسول اللہ کو ملی، رسول اللہ سے وراثت میں سیدہ کو ملی۔
جب بی بی کا انتقال ہوا تو مدینہ چھوڑ دیا کہ میں مکے میں جا کے رہوں گی، اب مجھے مدینہ نہیں اچھا لگتا۔ اکیلی چلی اونٹ پہ بیٹھ کے، بوڑھی خاتون 100 سال کی عمر، اکیلی صحرا میں چلی جا رہی۔ آپ کو معلوم ہے عرب میں اس زمانے میں پانی کہاں، مشق کا پانی ختم ہو گیا۔ ام ایمن کا پیاس تھی کہ تباہ کر رہی تھی، گرمی دھوپ۔ ایک بار آسمان کو دیکھا کہ پروردگار تیرے نبی کی بیٹی میں سیدہ کی کنیز ہوں، کیا اسی صحرا میں پیاسی مر جاؤں؟ شیعہ سنی دونوں نے اس روایت کو لکھا ہے، برابر سے لکھا ہے اس روایت کو ام ایمن کے لیے۔ ام ایمن کے فضائل دونوں جگہ مشترک ہیں، اور یہ واقعہ بھی لکھا ہے، یہ واقعہ بھی لکھا ہے۔ آسمان سے ڈول آیا اور ام ایمن چونکہ بوڑھی تھی تو رسی بندھا ہوا ڈول آیا اور ام ایمن کے سامنے رکا، پانی سے لبریز تھی، فوراً پانی پی لیا۔ بوڑھی کنیز پیاسی مر رہی ہے، سیدہ کے وسیلے سے اللہ سے پانی مانگا، پانی آ گیا۔ لیکن ہائے کیا کہنا، گھر کی کنیزوں نے سیدہ کے نام سے پانی منگایا، اللہ نے بھیجا۔ لیکن میرا جملہ، قیمتی جملہ آج کی تقریر کا ضائع نہ کر دینا۔ اللہ کو حسرت رہ گئی کہ زینب دعا کرے کہ پانی کچھ کہہ دیا، رو یا جو بھی کرو، جملہ تو میں نے کہہ دیا۔ کاش زینب پکار کے کہہ دیں معبود پانی بھیج دو، معبود پانی بھیج دو۔ کیوں نہیں کہا، کیوں نہیں کہا؟ جب خیمے جل رہے تھے قریب سے آواز آئی، بنت علی شہزادی زینب آپ پہ سلام۔ مڑ کے کہا تو کون ہے؟ کہ میں محمود فرشتہ ہوں، ہواؤں پہ مامور ہوں۔ جب آپ کی ماں کی شادی ہو رہی تھی تو رشتہ لے کے میں آیا، آج دوسری بار اللہ نے مجھے زمین پہ بھیجا، جاؤ زینب کی خدمت میں جاؤ۔ معبود نے بات تحفہ درود و سلام کے کہا ہے، زینب جو کہیں حکم پہ عمل کرو، میں خدمت کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ حکم دیں تو ان ہواؤں کو اتنا تیز چلاؤں کہ یہی آگ خیمے کی ان کے اوپر گرے، یہ سب جل کے مر جائیں۔ ملک محمود بات تو خیر درود و سلام کے معبود کی بارگاہ میں کنیز کا سلام، نبی کی نواسی کا سلام عرض کرو اور جا کر کہنا معبود کی بارگاہ میں جس طرح بھائی نے امتحان دیا اسی طرح بہن بھی امتحان دے۔ اب سمجھے کہ زینب نے پانی کیوں نہیں آسمان سے منگایا؟ اگر بھائی نے منگایا ہوتا تو بہن بھی منگاتی، امتحان برابر کا تھا۔ کبھی ابھی حضرت زینب پہ تقریریں آئیں گی، چونکہ موضوع ہے ہمارا۔ ابھی ہم نے جناب خدیجہ پہ تقریریں نہیں کی، ابھی جناب سیدہ پہ تقریریں نہیں کی، ابھی جناب زینب پہ تقریر نہیں کی، ابھی جناب ام کلثوم پہ تقریر ہو، ابھی ام لیلہ، ام رباب، ام فروہ، جناب سکینہ، تمام بیویوں پہ، چونکہ یہ اللہ خانہ زہرا سے یہاں تک موضوع مسلسل چل رہا ہے تاکہ اس موضوع کا حق ادا ہو۔ ابھی ام سلمہ پہ تقریر نہیں کی ہم نے، پوری تقریر حضرت ام سلمہ پہ ہو۔ ابھی حضرت علی کی بہن ام ہانی پہ ہم نے تقریر نہیں کی۔ ابھی ہم نے مادر علی فاطمہ بنت اسد پہ تقریر نہیں کی۔ ابھی ہم نے مادر رسول خدا جناب آمنہ پہ تقریر نہیں کی۔ ابھی ہم نے ابو طالب کی والدہ فاطمہ مخزومیہ پہ تقریر نہیں کی۔ ابھی ہم نے رسول خدا کی پردادی سلمہ پہ تقریر نہیں کی۔ ابھی بہت مواد باقی ہے، ابھی بڑا میٹر باقی ہے۔ یہ تو آپ کے سننے کا شعور ہے کہ جیسے چاہیں آپ اس میٹر کو لیتے جائیں اور
میں آپ کو سناتا جاؤں، یہ حقوق نسبت چھوٹا سا موضوع نہیں ہے جو 10-20 تقریروں میں ختم ہو جاتا، اس لیے میں نے موضوع کو وسعت دی، موضوع کو وسعت دیے کہ دل بھر کے سنیں، اور اس لیے سنیں کہ اس عہد کا موضوع ہے ماں اچھی ہے تو بیٹا اچھا ہوگا، بیٹا اچھا ہے تو خاندان اچھا ہوگا، خاندان اچھا ہے تو محلہ اچھا ہوگا، محلہ اچھا ہے تو شہر اچھا ہوگا، شہر اچھا ہے تو ملک اچھا ہوگا، ملک اچھا ہے تو قوم اچھی ہوگی، اگر سب برباد تو سب برباد۔ ذمہ دار ماں ہے، اس لیے کہ ہاجرہ کی مثال اللہ نے بیان کر دی، ایک ماں اسماعیل، آج پورا اسلام ہے، ماں نے ایسا بیٹا اسماعیل بنایا کہ اس نے کعبہ باپ کے ساتھ مل کے بنایا، مرکز بن گیا، اسلام کائنات میں پھیل گیا۔ بانی ہاجرہ، بانی ہاجرہ، چادر میں سب جمع ہوئے، ماں ایک زہرا، ایک زہرا کا احسان، اولاد پوری دنیا میں پھیل گئی، ہدایت کا سلسلہ سیدہ سے چلا، آج تک باقی ہے، مہدی کو آنا ہے اور دنیا کو انصاف سے بھرنا ہے، اور اس کے پیچھے کون ہے؟ زہرا، فاطمہ زہرا، حسن حسین کو پالا، اب ساری ماں اپنے اپنے بیٹوں کو پالتی جائیں، یہاں تک کہ نرجس کا لال نرجس کی گود میں پلے، ذمہ دار ماں ہے، تاکہ دنیا کو بتایا جائے مائیں اچھی تلاش کرو، بیٹیوں کو اس طرح پالو کہ اچھی مائیں بنے، یہی تو اصل مسئلہ ہے اس معاشرے کا، بجائے اس کے کہ اسمبلی میں یہ بحث ہو کہ معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے بیٹیوں کی تعلیم اچھی کی جائے، نہ کہ حقوق نسواں پہ یہ بات ہو رہی ہے، یہ سزا ہے، وہ سزا ہے، اس سے کا ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا لگتا ہے جیسے پورے پاکستان میں یہی ہو رہا ہے، گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہیں، شرافت سے پالی جا رہی ہیں، یہ کون سی سزاؤں کی بات ہو رہی ہے؟ مردوں کی سزاؤں کی بات نہیں ہو رہی، عورتوں کی سزاؤں کی بات ہو رہی ہے، شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے، اور بحث کر رہے ہیں مولانا لوگ، پتہ چلا اس موضوع میں لذت آ رہی ہے، اگر لذت لینا ہے اس موضوع میں تو عظیم بیبیوں کا ذکر یوں سنو مجلس اعظم میں آ کے کہ عظمت مریم کیا ہے، عظمت ہاجرہ کیا ہے، عظمت سارہ کیا ہے، عظمت خدیجہ کیا ہے، اس لیے بیبیوں کو چھوڑا ہوا ہے کہ صرف ایک بیبی کو پکڑا ہوا ہے تو بس ایک کی بات ہو، ہم تمہیں بتا رہے ہیں قرآن میں 16 عورتوں کا ذکر ہے، تم ایک کے پیچھے پڑو، ایک کی بات کرنا چاہ رہے، بات اس کی کرو جو بیٹی بھی ہے، ماں بھی ہے، زوجہ بھی ہے، حیثیت تو مریم یہاں کامل نہیں ہو رہی تو کوئی اور کیا کامل ہوگا سیدہ کے آگے؟ مریم کی دو ہی حیثیتیں، علامہ اقبال نے کہا کہ دو ہی حیثیتیں مریم کی رہ جاتی ہیں، یا بیٹی ہیں یا عیسیٰ کی ماں ہے، زوجہ کسی کی نہیں، اس لیے فاطمہ کامل ہیں، اس لیے علی کی زوجہ ہیں، نبی کی بیٹی ہیں، اور حسن حسین کی ماں، تینوں نسبتیں عورت کی کامل ہیں یہاں، اس لیے سیدہ کی بات کرو، سیدہ کی بات کالجوں میں کرو، اسکولوں میں کرو، اخبار میں کرو، ٹی وی پہ کرو، بچوں کو سکھاؤ، بچیوں کو سکھاؤ کہ اگر سیرت پہ چلنا ہے تو فاطمہ زہرا کی سیرت پہ فاطمہ زہرا کی سیرت، ایسی سیرت کائنات میں کسی عورت نے پیش ہی نہیں، اور 18 برس میں کامل سیرت پیش کر دی، کامل سیرت پیش کر دی۔ اب ذرا سوچئے گا کہ اس فکر کو کچھ دیر کے لیے بھی سیدہ سے کوئی لے لے، چھاؤں میں آ جائے ایک بار، تو پھر اس کی سیرت کیسے سمجھ جائے گا؟ نہ کہ برسوں فضا اس گھر میں رہی ہو، کتنے قریب ہے، معرفت کتنی حاصل کی ہے فضا نے، اٹھتے بیٹھتے نور ہی کا منظر دیکھا ہے، فرشتوں کو آتے جاتے دیکھا ہے فضا نے، نور کا عالم دیکھا ہے، وحی کا عالم دیکھا ہے، معصوموں کا کردار، معصوموں کی زندگی، ان کا جاگنا، ان کا سونا، ان کا اٹھنا، ان کی عبادت، ان کی شرافت، ان کی نجابت، ان کی عبادت، ان کی سخاوت، ایک ایک رنگ کو فضا نے اپنے آپ میں جذب کرنا چاہا، اپنے آپ میں جذب، تو سب سے مقصد زندگی بناتی ہے فضا وفا کو، یہی تو ناپید ہے اس دنیا میں، دیکھیے یہی تو ناپید ہے۔ اللہ نے کہا تھا آیت اتار کر اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو گھر میں بیٹھی رہے باہر نہ نکلے، اب وفا یہ ہے کہ نبی نہیں ہے مگر وفا ہو،
اصل مسئلہ وفا کا، وعدہ آسان ہے، وعدے کی وفا مشکل ہے۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ وعدہ آسان ہے، وعدے کی وفا مشکل ہے۔ میر انیس نے کہا جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ فضا نے یہ مشکل منزل بڑی آسانی سے کر دی۔ نجات کے دربار شہزادی نے کہا تھا سید سجاد سے، بیٹا اس کے دربار میں جاتے ہوئے مجھے خوف آ رہا ہے۔ ایک جملہ ہے جناب زینب، علی کی بہادر بیٹی نے یہاں پر سچی جملہ کہا، تو بھی اماں امتحان کی بڑی منزل آپ یہ کہتی ہیں تو پھر ہم کیسے جائیں گے؟ یہ کیوں کہا پھوپھی اماں کا بیٹا؟ اس لیے کہ وہ زبان کا بڑا بدتمیز ہے۔ حقوق النسواں کو سمجھیں، احترام لا میں لکھا ہے کہ عورت سے نرمی سے بات کی جائے۔ جناب زینب نے منشور دیا کہ میں عصمت کی چھاؤں میں پلی، کس طرح نانا نے مجھ سے گفتگو کی، کیسے بابا گفتگو کرتا تھا، کیسے حسن و حسین نے میرا احترام کیا، یہ زینب کے لیے قیامت ہے۔ سید سجاد بہت بد کلام ہے، بڑا بد زبان ہے۔ اللہ، اس سے بڑھ کے جناب زینب کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ ایک کلمہ کہنا تھا، بی بی کی زبان سے کلمہ نکلنا تھا کہ جتنی بیویاں تھیں سب گھر کے آ گئیں، اور بات تمام دائرہ بنا کر جناب زینب کو لے کے چلے۔ ام لیلا تقریر ختم ہو گئی، دو جملے ہیں بس آخری۔ ام رباب، ام فروہ، دیکھیں یہ وہ بیویاں ہیں جس میں ام فروہ بوڑھی ہو چکی، ضعیف ہے، زوجہ مسلم۔ ساری بیویوں نے ہاتھ بنے لیکن جناب زینب کو کھیل دیا۔ کیوں؟ ایک جملہ کہہ دیا۔ سید سجاد اس کے دربار میں جاتے ہوئے علی کی بیٹی نے جملہ کہا، اہمیت سمجھ رہی ہیں بیویاں، اہمیت سمجھ۔ اور جس وقت دربار میں جناب زینب پہنچی تو تمام بیویاں جناب زینب پہ جھک۔ ابن نے آواز دی، شمر اس میں کون کون ہے ذرا تعارف کروا۔ ہائے ہائے، قیامت کا وقت آ گیا، قیامت کا وقت آ گیا۔ وہ مادر علی اکبر ہے، یہ قاسم کی ماں ہے۔ اب میں وہ جملہ کیسے کہوں جو تاریخ میں لکھا ہے؟ وہ جملہ کیسے کہوں جو ابن ذات نے کہا؟ وہ کون ہے؟ جملہ میں نے حذف کیا جو اس نے کہا، نہیں پڑھوں گا وہ جملہ جو ابن ذات نے کہا۔ وہ کون ہے جس کو تمام عورتوں نے گھیرا ہوا ہے؟ کب وہی تو ہے علی کی بیٹی زینب۔ میں کیسے پڑھوں؟ مجھے بتاؤ میں کیسے پڑھوں؟ ہزاروں بار تم نے سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا، ذاکروں سے، لیکن میں کیسے پڑھوں یہ بتاؤ؟ جبکہ میں اپنے موضوع میں لا کے پڑھ رہا ہوں، مجبوری میری یہ ہے۔ ایک بار کہا شمر ان تمام عورتوں کو ہٹا دے، میں زینب سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، قیامت کا وقت ہے، میں زینب سے کچھ بات کرنا، میں علی کی بیٹی سے کچھ بات کرنا۔ ایک بار شمر تازیانہ لے کے بڑھا اور بیویوں پہ تازیانے برسنے لگے، ہٹو، حاکم زینب سے کچھ بات کرے گا۔ تقریر ختم ہو گئی، ارے بیویاں تڑپ تڑپ کے زمین پہ گری، جناب زینب کے نام اور سید سجاد ایک بار ایک عورت زینب کے آگے آئی اور ہٹ نہیں رہی ہے۔ ابتجاج نے کہا اس عورت کو ہٹاؤ، یہ کون عورت ہے جو زینب کے سامنے کھڑی ہو گئی؟ ایک بار شمر نے کہا یہ ان کے گھر کی کنیز فضہ ہے، ابن زاد
ساتھ تازیانہ لے کے چلا اور کہا اس عورت کو میں ماروں گا، اس کو ہٹاؤں گا، زینب سے بات کرنی۔ ابن زیاد کے پیچھے سارے حبشی کالے کھڑے تھے۔ حفصہ نے پلٹ کے کہا شرم نہیں آتی؟ تمہارے قوم کی عورت، حقوق نسواں، تمہارے قوم کی عورت ہو اور اس پہ ہاتھ اٹھایا جا رہا۔ تلواریں نکالی حبشی نے اور دوڑ کر ابن زیاد کے پاس آئے، کہا خبردار ہمارے قوم کی عورت ہے، یہ ہمارے حبش کی ہے، اس کے اوپر تازیانہ نہ اٹھو۔ ایک بار زینب نے آواز دی نانا کنیز کو بچانے والے امت میں اتنے، ارے تیری بیٹی جانا بچانے والا کوئی نہیں بابا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ عشرہ تینوں کی چوتھی تقریب حقوق نسواں کے موضوع پر امام بارگاہ جامع ستین میں آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ قرآن اور انجیل کے مطابق اللہ نے قوموں کے لیے مرکز قرار دیا ماں کو، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت مریم کی مثال پیش کر کے اللہ نے ایک راہ ہموار کی انسانیت کے لیے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ عیسائی قوم نے کسی منزل پہ عیسیٰ کے ساتھ جناب مریم کو بھلایا ہے، اور یہ بھی نہیں کیا عیسائی قوم نے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ بھئی ایک بہترین مثال ہم مریم کی پیش کر رہے ہیں، تقویٰ کی مثال، زہد کی مثال، پاکیزگی اور طہارت کی مثال۔ تو یہ نہیں کیا عیسائیوں نے کہ وہ مریم کی جگہ پہ کوئی دوسری عورت تلاش کرتے ہیں۔ بس چونکہ اللہ نے کہا ہے تو عیسیٰ کے ساتھ ساتھ
حضرت مریم کی عظمت کو مانتے ہیں، بے پناہ احترام حضرت مریم کا کرتے ہیں، اور کوئی دوسرا نام کہیں سے نہیں لاتے، وہ مریم ہے۔ مسلمانوں کے سامنے بھی اللہ نے مثالیں رکھی کہ بھائی یہ مثالیں ہیں، لیکن مسلمان اپنے مطلب کی مثالیں ڈھونڈ کے لے آئے، جبکہ سامنے کی بات ہے کھلی ہوئی کہ قرآن نے کوئی ایسی مثال نہیں دی قرآن میں کہ یہ کوئی بہترین کردار ہے کہ اس پہ چلو، سامنے کی بات، لیکن مسلمان بضد ہم اپنی مثال لائیں، ہم اپنی مثال دیں گے، بلکہ یہ سوچئے کبھی کہ جس چیز کی اللہ نے مذمت کر دی ہو اس کو مسلمان اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں۔ یہ باتیں سوچنے والی ہیں اور غور کرنے والی ہیں۔ اس ضد کا نتیجہ یہ ہوا کہ معاشرے کی تعلیم و تربیت جیسی ہونی چاہیے تھی کہ جس میں اللہ اور رسول اور دین کی عظمتیں ہوتی، کہ دوسری قومیں دیکھ کر کہتی ہیں کہ ہاں قوم تو یہ ہے، بہترین قوم تو یہ ہے، اس لیے کہ معاشرے کی ٹریننگ سے ہی قوم ابھرتی ہے۔ لیکن جہاں حکم الہی کے خلاف مثالیں بدل دی گئی ہوں تو اب کیا نتیجہ برآمد ہوگا؟ اس پہ غور کیجیے۔ تو اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی، اگر یہ ذکر حسین نہ ہوتا تو کوئی یہ کہنے والا بھی نہیں تھا کہ راستہ بدلا گیا۔ راستہ بدلا گیا۔ اب اگر ہم اس فریضے سے غافل ہو جائیں کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن نے سورہ مریم اتارا، 19واں سورہ، اور مریم کی پیدائش سے، ولادت سے لے کر جو تفصیلات پیش کی اور جس عظمت کے ساتھ تاکہ ایک بہترین مثال مسلمانوں کو سنائی جائے کہ بھئی اس طرح تو انجیل میں بھی مریم نہیں ہے، جس طرح اللہ اپنے حبیب کو مریم کی عظمت سنا رہا ہے۔ اب اس کا نتیجہ دیکھیں یہ ہوا کہ قرآن نے جس طرح حضرت مریم کو پیش کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو صحیح معنوں میں قرآن حفظ کر رہے تھے اور قرآن کو لے رہے تھے اس لیے کہ یہ ہمارے لیے اترا ہے، ہماری زندگی کو سنوارنے اترا ہے، تو وہ مشکل منزل پر بھی آسانی سے نکل گئے۔ اور وہ مشکل منزل وہ تھی کہ جہاں مسلمان پریشان ہو کر کافروں سے ہجرت کرتے اور تقریباً 85 مسلمان افریقہ چلے جاتے ہیں، حضور کہتے ہیں ہاں ہجرت کر دو، اور جناب جعفر طیار ان کو لے کر سمندری راستے سے یمن کی طرف سے افریقہ میں پہنچتے ہیں کہ جہاں نجاشی بادشاہ عیسائی بادشاہ، عیسائی مذہب ہے جس اسٹیٹ کا، اور پیچھے وہ کافر پہنچتے ہیں کہ جو ان کو گرفتار کر کے واپس لانا چاہتے ہیں تاکہ انہیں قتل کر دیں۔ تو وہ وقت جو کافروں کا گیا بادشاہ کے پاس، تو انہوں نے بادشاہ سے کہا یہ ہمارے بھاگے ہوئے لوگ، یہ ہمارے مجرم ہیں،
انہیں واپس کر دیا۔ تو جناب ام سلمہ بھی اس قافلے میں تھیں جو بعد میں حضور کی زوجہ ہوئی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سب پریشان تھے کہ پتہ نہیں ہم لوگوں کے حق میں بادشاہ نجاشی کیا فیصلہ کرے گا، ہم اب یہاں بھی رہ پائیں گے یا نہیں۔ بادشاہ نے کہا بھائی یہ ہمارے مہمان ہیں، یہ ہمارے مہمان ہیں اور ہم انہیں پریشان نہیں کریں گے۔ تو اب انہوں نے سیاسی چال چلی کافروں نے اور کہا کہ بادشاہ تو ان سے یہ تو پوچھ کہ یہ عیسیٰ اور مریم کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ لیکن یہ ہے عقیدے کی وہ مشکل منزل آ گئی، اس لیے کہ کافروں کو یہ معلوم ہے کہ قرآن مریم کو کیا سمجھتا ہے اور عیسیٰ کو کیا سمجھتا ہے، اور کافروں کو یہ بھی معلوم ہے کہ عیسائی عیسیٰ کو کیا سمجھتے ہیں۔ عیسائی عیسیٰ کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، قرآن اس کا انکار کر رہا ہے۔ گویا عقیدے کا ٹکراؤ کروایا کافروں نے تاکہ عیسائی اور مسلمان لڑ جائیں۔ عیسائی اور مسلمان لڑ جائیں اور ان پہ آپس میں ایسی جنگ ہو کہ اس ملک سے، عیسائی ملک سے مسلمان نکال دیے جائیں۔ حضرت جعفر طیار کو بلایا نجاشی، کہا ہم تم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں جب یہ سوال اٹھا کہ یہ پوچھا جائے گا کہ تم عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو اس رات ہم لوگ سوئے۔ دیکھیے یہ ہے عقیدے کی حفاظت، یعنی یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہم کو وہ کہنا پڑے گا جو عیسائی کہہ رہے ہیں، ورنہ ہماری جان بخشی کیسے ہوگی، اب ہم یہاں سے نکل کے کہاں رہیں گے۔ تو یہ مشکل منزل تھی جس منزل کو بہت پہلے آسان بنا چکے تھے جناب ابو طالب۔ جناب ابو طالب نے نجاشی کو خط لکھا تھا، اس میں لکھا تھا کہ بھئی میرا بیٹا تمہاری طرف آ رہا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ تمہاری شرافت اور تمہاری تہذیب کے مطابق آیا تم کیا سلوک کرو گے میرے بیٹے کے ساتھ۔ وہ خط نجاشی پڑھ چکا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ یہ ایک سردار نے دوسرے سردار کو خط لکھا ہے۔ اب دیکھیں اس کو اس خط کی لاج رکھنی ہے، اور ایک طرح کافر جو کہ عام طور سے آتے رہتے ہیں اس کے ملک میں، ان کا تقاضا ہے کہ یہ ہمارے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں دے دو تاکہ ہم انہیں قتل کر لیں، ہم انہیں واپس لے جائیں۔ اور اس مشکل منزل میں وہ سوال اٹھا دیتے ہیں عقیدے کا کہ مریم اور عیسیٰ کے بارے میں ان کی کتاب کیا کہتی ہے۔ تو جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ تمام 85 آدمی دربار میں کھڑے ہوئے اور سوال ہو رہا تھا۔ نجاشی تخت پہ تھا، چاروں طرف سپاہی تلواریں لیے ہوئے، نیزے لیے ہوئے، اور ہم بالکل گھرے کھڑے ہوئے کہ اب کیا کہا جائے گا۔ ایسے میں ام سلمہ کہتی جناب جعفر طیار نے خطبہ شروع کیا، تقریر شروع کی اور بتانا شروع کیا کہ نجاشی عربوں کی حالت بہت خراب تھی، یہ بالکل گمنامی میں پڑے ہوئے تھے، یہ آپس میں لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، انہیں حلال و حرام نہیں معلوم تھا، یہ ثواب اور گناہ نہیں جانتے تھے۔ ہمارا جو یہ نبی اللہ نے بھیجا ہے اس نے اس قابل بنایا عربوں کو کہ آج تو دیکھ رہا ہے کہ اب یہ سارے عرب حلال و حرام جانتے ہیں، گناہ اور ثواب جانتے ہیں۔ عربوں کی گری ہوئی حالت کو سنبھالا ہم جسے نبی مانتے ہیں۔
جب خطبہ دے چکے اور سمجھا چکے توحید کیا ہے، تب نجاشی نے پوچھا کہ ہم تم سے یہ پوچھتے ہیں کہ تم عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ پھر جناب جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی۔ پتہ چلا کہ قرآن ابھی اتر رہا ہے، لیکن ابو طالب کے بیٹے ابھی سے حافظ ہیں۔ اگر سورہ مریم نہ یاد ہوتا تو جعفر طیار اس سوال کے جواب میں کیا پڑھتے؟ کم از کم دنیا یہ تو دیکھے کہ جس کے لیے کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے صحیح بخاری والا، اس کا بیٹا کس طرح قرآن سمجھا رہا ہے۔ سورہ مریم کی تلاوت شروع کی، اور جیسے جیسے جعفر طیار سورہ مریم پڑھتے جاتے تھے، نجاشی کی آنکھ سے آنسو ٹپکتے جاتے تھے، آنسو بہتے جاتے تھے۔ یہ بحث ایک الگ بحث ہے کہ سورہ مریم سن کر نجاشی رونے کیوں لگا، تو وجہ بھی بتا دوں، اس لیے کہ میں اکثر جو باریک جزیات ہوتے ہیں جن کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی موضوع میں، اس لیے کہ موضوع آگے چل رہا ہوتا ہے، لیکن میں اس لیے بتا دیتا ہوں تاکہ ذہنوں میں یہ بات محفوظ رہ جائے۔ حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 سورے قرآن میں ایسے ہیں کہ جن کے نام سورۃ الحسین ہے، ان کا دوسرا نام سورۃ الحسین ہے۔ فرماتے ہیں کہ سورہ والعصر ان الانسان لفی خسر، اس کا نام ہے سورہ حسین، سورۃ الحسین۔ سورہ عصر دوسرا نام سورۃ الحسین۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر، سورہ فجر، اس کا دوسرا نام سورہ فجر کا سورۃ الحسین۔ 12واں سورہ سورہ یوسف، سورہ یوسف کا دوسرا نام سورۃ الحسین۔ 19واں سورہ سورہ مریم، اس کا دوسرا نام سورۃ الحسین۔ فرمایا 4 سوروں کا نام سورۃ الحسین ہے، چونکہ مریم کے سورے میں باطن میں واقع کربلا سنایا گیا، اس کی روح کا اثر تھا کہ سن کر نجاشی رونے لگا۔ گویا سورہ مریم مصائب ہے، اس کے اثر سے اس پہ گریہ طاری ہو گیا، اور خود جعفر طیار بھی سورہ مریم پڑھتے جا رہے تھے اور آنسو جاری۔ جب سورہ مریم سنا چکے، اس کے بعد کہا کہ تو نے سوال کیا ہے کہ ہم لوگ عیسیٰ کو کیا کہتے ہیں، تو سن نجاشی، عیسیٰ اللہ کا ایک کلمہ تھے، اس کلمے کو اللہ نے کنواری مریم پر القاء کیا تھا۔ یہ ہے فصاحت ابو طالب۔ یہ کیوں نہ کہوں موضوع میرا حقوق الاسماء ہے، فاطمہ بنت اسد نے ایسے بیٹے پالے تھے، ماں ہو تو ایسی، ماں ہو تو ایسی کہ ایسے پاکیزہ بیٹے بتا رہے ہیں، ماں اتنی پاکیزہ کہ اللہ اپنے گھر میں بلا لے۔ اسلام مثالیں اسی لیے پیش کرتا ہے۔ یہ مریم کے فضائل، اپنے تخت سے نجاشی اترا اور سامنے تنکا پڑا، اس تنکے کو اٹھایا اور اٹھا کر کہا کہ جعفر، تم نے جو نظریہ پیش کیا مریم اور عیسیٰ کا، اور جو انجیل میں نے پڑھا، اس تنکے کے برابر بھی ہم میں اور تم میں اس عقیدے میں فرق نہیں ہے۔
اسے تو کہنا چاہیے نا تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ خدا کے بیٹے؟ اس سے بڑی بات کہہ دی کہ عیسیٰ ایک کلمہ تھے، عیسیٰ ایک کلمہ تھے، اور تمہاری مریم پر اللہ نے اس کلمے کو القا کیا تھا۔ القا یعنی وہی۔ آپ پاکیزگی تو دیکھیے، کوئی کہے بچہ گود میں، اللہ نے کہا عیسیٰ پیدا ہوں گے۔ جعفر نے تو کمال کر دیا یہ کہہ کر کہ وہی کی طرح روح اتری تھی۔ کلمہ القا دل پہ ہوتا ہے، یعنی عیسیٰ مریم کے دل پہ القا ہوئے تو لفظ تمہاری کہہ کر پاکیزگی اور طہارت کو ختم کر دیا۔ گویا جو قرآن کہہ رہا تھا، جعفر نے اپنے لہجے کو قرآن کے لہجے سے ملا کر بتایا کہ میں فاطمہ بنت اسد کی گود میں پلا ہوں، اور نبی یہی عربی بولتے ہیں۔ جس ماں سے محمد نے زبان سیکھی ہے اسی سے میں نے بھی سیکھی، اور اللہ کہتا ہے محمد تمہاری زبان میں قرآن اتارا۔ پتہ چلا مادری زبان یہ ہوتی ہے، ماں زبان اس لیے سکھاتی ہے تاکہ دین کی خدمت ہو، ماں ہی سکھاتی ہے۔ اور ابھی خانہ دہرہ میں کہہ رہے تھے کہ ماں ہی تو یہ کہتی ہے بچے کو جب پہلی بار وہ بولتا ہے بیٹا کہو اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14۔ جہاں سبق نہ ہوگا ماں کیا سکھائے گی؟ کیا سکھائے گی؟ بتائیں، یہ کروڑوں مسلمان جواب دیں اس بات کا کہ بچہ جب بولنے لگتا ہے تو مسلمان مائیں اپنے بیٹوں کو پہلا سبق کیا سکھاتی ہیں، علم کی بنیاد کیا رکھتی ہیں؟ ہمیں تو نہیں پتا، ہمیں تو اپنے یہاں کا معلوم ہے کہ ادھر بچہ بولا، بلکہ بولا نہیں، ماں کوشش کرتی ہے کہ بولے تو پہلی بار کہے اللہ، انگلی اٹھا کے اشارے کے ساتھ کہو اللہ ایک، کہو پنجتن 5، کہو امام 12، کہو معصوم 14۔ کیا پیاری توتلی سی زبان ہوتی ہے کہ جب وہ دہرا رہا ہوتا ہے یہی بچپن کا سبق جو ماں کی گود کی یونیورسٹی میں اس نے لیا تھا، وہی تو بعد میں عزاداری بنتا ہے، وہی تو ماتم ہے، وہی تو مجلس ہے، وہی تو فضائل ہیں، وہی تو مسائل۔ کہاں دنیا سمجھ رہی ہے اس بات کو؟ یہی مجلس کا پیغام ہے۔ اگر آپ یہ پیغام عام نہیں ہونے دیں گے تو آپ مسلمانوں کا نقصان کریں گے، اور جو آپ میں رہ کر اس کی مخالفت کر رہا ہے اتنے درے جہنم میں اس کے لگیں گے۔ کیا آپ دیکھیں گے؟ آپ دیکھیں گے دنیا میں بھی لگیں گے اور وہاں بھی لگیں گے۔ ایسا نہیں کہ دنیا سے جاتے وقت ان کا انجام بڑا بخیر ہو رہا ہے، ہم سب کے انجام دیکھ رہے ہیں، لیکن تالے لگے ہیں منہ پر کہ کہو نہ کچھ کہو نہ، لیکن انجام سامنے ہو رہے ہیں۔ جن نے عزاداری کی مخالفت کی ہے ان کے انجام آپ کے سامنے۔ جو سلامت رہو۔ جزاک اللہ، اللہ سلامت رکھے حسن صغیر کو۔ یہ مودت، یہ معرفت، کیا کہنا۔
یہی تو ماؤں نے سکھایا، ماؤں نے سکھایا۔ مظاہرہ اس بات کی دلیل ہے کہ پاکیزہ گودیوں میں پلے، پاکیزہ شجروں کی چھاؤں میں رہیں۔ عزاداری نہ ہوتی تو شجروں کے مظاہرے نہیں ہو سکتے تھے۔ یوحنا ماں کا نام تھا عمران کی زوجہ، کہتے ہیں مفسر سورہ آل عمران تیسرا سورہ قرآن کا انہی عمران کے بارے میں، حالانکہ موسیٰ کے اور ہارون کے باپ بھی عمران، حالانکہ جعفر، عقیل اور علی اور طالب کے باپ بھی عمران۔ تو جب شخصیتیں کئی ہو جائیں تو پھر فیصلہ مشکل ہوتا ہے کون سا عمران، کون سا عمران۔ تو مسلمانوں نے کہا یہ سورہ آل عمران اس لیے اس کا نام ہے کہ موسیٰ اور ہارون کے باپ کا نام بھی عمران تھا اور مریم کے باپ کا نام بھی عمران تھا، مریم بنت عمران، اور پھر یہ کہہ کے چپ ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی غور نہیں کیا۔ یہی تو ضروری ہے کہ قرآن کا یہ لفظ اور یہ آیت یاد رکھی جائے، تاقلونا، عقل سے کام لو۔ ارے اگر موسیٰ اور ہارون کے باپ عمران کا ذکر ہوتا، مریم کے باپ عمران، تو سورہ کا نام ہونا چاہیے تھا سورہ عمران۔ سورہ کا نام رکھا ہے آل عمران، جس عمران کی آل موجود ہو مہدی کی شکل میں سورہ اس کے لیے آیا ہے۔ سورہ اس کے لیے آل کس کی ہے؟ مجھے بتاؤ کہاں ہے عیسیٰ کی آل؟ ہائے اگر شادی کر لیتے، آج کل بڑی کوششیں ہو رہی ہیں کہ ٹی وی کے اوپر بہت سے ایسے پروگرام پیش کیے گئے انگریزوں کی طرف سے کہ دکھائیں کہ عیسیٰ کی ولادت کے بعد جب عیسیٰ بڑے ہو گئے معاذ اللہ جناب مریم نے شادی کر لی، استغفر اللہ، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ عیسیٰ کی بھی شادی ہوئی، اور یہ بھی کوشش ہو رہی، یہ بھی جملہ کہا گیا کہ اولاد تو حضرت عیسیٰ کے ہوئی تھی لیکن مسلمانوں میں مرج ہو گئی، مل گئی، تلاش کرنا پڑے گا مسلمانوں میں کیوں مل گئی، نہیں عیسائیوں کے پاس کیوں نہیں رہی، یہودیوں کے پاس کیوں نہیں رہی، یہ سب ٹی وی پہ کہا گیا، یہ نئے پروگرام آ رہے ہیں۔ یعنی کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، یعنی اب ہم نے جب اتنی شدت سے 1400 سال آل کا ذکر کیا تو ہر قوم اپنے نبی کی آل عیسیٰ کی آل کیوں ڈھونڈی جا رہی ہے؟ اب پتا چل گیا عیسائیوں کو کہ مذہب خطرے میں ہے اور مذہب کی بقا کے لیے آل چاہیے۔ آل چاہیے۔ اور پھر حیرت انگیز بات آپ کو بتا رہا ہوں، اگر سب نے پروگرام وہ دیکھا ہے، سی ڈی پہ بھی آ گیا ہے، اسے آپ دیکھیے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، حیرت انگیز بات۔ ارے یہ نہ ثابت کیا کہ عیسیٰ کی شادی کے بعد بیٹا ہوا، ثابت یہ کیا ہے کہ ایک بیٹی ہوئی تھی۔ یہ کیا یہ حیرت انگیز بات نہیں ہے؟ ابھی ثابت کرنا تھا، کہتے بیٹا ہوا تھا، یہ بنائی ہوئی بات ہے۔ بیٹی کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ سبق لیں عیسائیوں سے مسلمان کہ اگر جھوٹ بولا جائے تو اس طرح کا بولا جائے کہ جھوٹ بھی تو کارآمد ہو۔ ایسا جھوٹ بول کے کیا فائدہ کہ علی کی بیٹی ام کلثوم کی شادی حضرت عمر سے ہوئی تھی، فائدہ کیا؟ اولاد نہ ہوئی۔ فائدہ کیا؟ شادی کا مقصد اولاد ہو،
اتنے فاروقی ہیں دنیا میں، کوئی فاروقی دعویٰ کرے کہ ہم ننیال کی طرف سے سید ہیں اور ددیال کی طرف سے فاروقی ہیں؟ ابھی تک تو کوئی فاروقی ہمیں ملا نہیں۔ ارے بھائی جنگ میں چھپتا ہے عبد القادر جیلانی کا شجرہ، اس میں لکھا ہوتا ہے یہ حسنی حسینی ہے، یعنی ننیال سے حسنی ہے، ددیال سے حسینی ہے، چھپتا ہے نا؟ تو بھائی ایسا کوئی شجرہ تو چھپ جائے کہ یہ صاحب ہیں، یہ نواسے ہیں علی کے، پوتے ہیں خطاب کے، تاکہ لوگ موازنہ تو کر لیں، کہاں علی اور ابو طالب، کہاں خطاب۔ باپ دادا کا موازنہ ہو جائے گا۔ اللہ جب شجرے ملاتا ہے تو برابر کے ملاتا ہے، برابر کے ملتا۔ اگر کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے تو جملہ یاد رکھنا، ظاہر ہے کہ میرا جملہ تو ریسرچ کا ہوتا ہے، میں دلائل رکھتا ہوں۔ اگر کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے کہ آسیہ صاحب ایمان اور فرعون کافر تو اولاد ہی نہیں دیتا، اور اگر آسیہ مومنہ ہے تو کافر کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا کہ آسیہ کی وجہ سے فرعون کو جنت مل جائے۔ جناب آسیہ کا مرتبہ بلند۔ فرعون کو کیا ملا؟ فرعون کو کیا ملا؟ تو اولاد ہی نہیں دی، اولاد دے دیتا تو مسئلہ کچھ اور درپیش ہو جاتا، اس لیے کہ فیصلہ ممکن ہوتا کہ اولاد مومن ہے کہ کافر، اولاد مومن ہے یا کافر۔ ایک دوست آ گئے نیاز فتح پوری کے پاس تو کہنے لگے کہ دیکھیے صاحب ہماری بیوی لڑتی نیاز صاحب نے بھوپال میں، کہنے کیا بات، کہنے لگے کہ وہ کیا بتائے، میری بیوی شیعہ ہیں میں سنی، وہ لڑائی ہوتی ہے، وہ کہتی ہیں بیٹا ہوگا تو میں شیعہ بناؤں گا، میں کہہ رہا ہوں نہیں میں تو بیٹا ہوگا تو سنی۔ نیاز صاحب کہنے بیٹا ہوئے گا، آپ کے اولاد ہوئے گی نہیں، یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے یہی جھگڑا تو رسول کے گھر میں تھا، بی بی کہتی تھی میں اپنا بناؤں گی، رسول کہتے تھے میں اپنا بناؤں گا، اللہ نے کہا بیٹا ہی نہیں دیں گے۔ اس جھگڑے کی وجہ سے جہاں کفر و ایمان کا جھگڑا ہو جائے وہاں پھر اولاد نہیں ہوتی ہے۔ بھائی فارمولہ ہم کیا کریں، ہم نے کئی جگہ دیکھا ایسا ہے، مسئلہ ایسا ہو جاتا ہے جہاں عقائد فرق آ جائے پھر ذرا مشکل ہو، یا تو یہ کنورٹ ہو کے اس کے دین پہ آئے، یہ کنورٹ ہو کے اس کے، تب جا کے ہوگی اولاد۔ اگر دو ادھر ادھر مشرق و مغرب بھاگ رہے ہیں تو اولاد ہوگی کیسے؟ مسئلہ تو سارا یہ، لیکن اللہ نے ایک ایسی مثال پیش کی کہ بغیر شوہر کے مریم کو عیسیٰ دیا، اور خود مریم، سورہ مریم میں 19ویں سورہ میں اللہ نے تفصیل بیان کی کہ یوحنا جو کہ عمران کی زوجہ اور مریم کی ماں، انہوں نے ایک دن دعا کی پروردگار ہمیں ایک بیٹا دے تاکہ ہم تیرے عبادت خانے میں اس کو عبادت خانے کی خدمت کے لیے نظر کر دیں۔ ہم یہ منت مانتے ہیں، کب سے منتیں مانی جا رہی ہیں، کب سے منتیں پوری کی جا رہی ہیں، کب سے منت میں نظر دی جا رہی ہے، جس کے پاس جو ہے وہ نظر دے گا، جس کی جیسی منت ہے وہ منت پوری کرے گا، اس میں بدعت کیا؟ یوحنا نے بھی منت مانی، انہوں نے کہا بیٹا دے تاکہ ہم تیرے گھر کے لیے نظر کریں۔ یہ آج بھی رسم ہے، آج بھی اندھوں کو نظر نہیں آتا، اندھوں کو نظر نہیں آتا، نہیں جس کے نہیں اولاد ہوتی، مشکل سے ہوتی ہے، نہیں بچتی ہے، وہ منت مان لیتا ہے، میں اسے سید سجاد کا قیدی بناؤں گا، میں اسے عباس کی طرح علمدار بناؤں گا، سقا بناؤں گا، ہتکڑی ڈالوں گا، بیڑی ڈالوں گا۔ بھائی وہ بچ گیا، پیدا ہو گیا، اب منت تو پوری کر لی، جیسے یوحنا نے منت پوری کی، جیسے سورہ دہر میں
رسول اللہ نے منت پوری کرائی تو منت پوری کرنے کی کوئی نشانی تو ہو. جب کہا زبان سے کہ قیدی بنائیں گے تو ہتھکڑی ڈال دے. اب ایسا منزل پورا ہتھکڑی حرام, بیڑی حرام. اور بھائی اس کے ماں کی منت ہے, تمہیں کیوں موت آ رہی ہے؟ کیا موت آ رہی ہے؟ تمہیں تو نہیں پہنائی گئی ہے, تم نہ پہنو. جو لڑکے پہنے گھوم رہے ہیں انہیں پہننے تو اس میں کیا ہو, اس میں کیا گناہ اور کیا بدعت کیا ہو گیا, کیا پریشانی ہے, کیا برا لگ رہا ہے؟ چاندی کا کڑا پڑا تو اس میں کیا ہو گیا؟ اور کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ میں قرآن سے ثابت کر دوں. اسی سورہ دہر میں کہا ہے جب تم آؤ گے مومنوں جنت میں ہم تمہیں چاندی کے کنگن بنائیں گے. کبھی تو فضہ کا لفظ آیا ہے, فضہ. اسوار, اسوار, اسوار کہتے کنگن کو. فضتون, کنگن اسوار پہنائیں گے چاندی کے. فضتون, چاندی کے کنگن. تو اگر پہلے سے پہن لیے تو کیا ہو گیا, کیا ہوگا؟ پیر میں بیڑی ڈال لی, گلے میں توق ڈال لیا, زنجیر ڈال لی. اچھا لگتا ہے, آؤ میرے پاس بیٹھو. دیکھیں کرتے کیا ہیں, کیسٹ لے کے تقریریں تو رکھ لیتے ہیں, آ کے کبھی نہیں بیٹھتے کہ باریکی سمجھاؤں, باریکی سمجھاؤں. بیٹھو پاس, پھر مقتل کھول کھول کے دکھاؤں کہ آل محمد کے وہ کون سے. اب یہ دیکھیں نا نوحہ پڑا تھا ہسلیوں والے میرے. ہسلی کیا ہے؟ ہسلی توق ہے جو گلے میں بنی ہاشم کے بچوں کو پہنایا جاتا تھا. یہ منت کے توق ہوتے تھے. یہ تو سید سجاد کا توق بعد میں منت بنا. کانوں میں دور دیکھ لیجئے آپ, کربلا میں عبداللہ ابن حسن باہر آئے, راوی لکھ رہا ہے کان کا دور ہل رہا تھا بچے کو. یہ منتیں پہلے سے چلی آ رہی ہیں, اسلام نے اسے جائز قرار دیا ہے. قرآن میں ان چیزوں کا ذکر ہے. آپ غور سے قرآن پڑھتے کب ہیں, کہاں پڑھتے ہیں؟ وہ پتہ ہی نہیں, آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں. سہرے کا ذکر بھی قرآن میں ہے, مہندی کا ذکر بھی قرآن میں ہے, خامخواہ علم کا ذکر بھی. میں چیلنج کرتا ہوں اگر کسی کو معلوم ہو کون سی آیت میں علم ہے جو ایک بتا دے. ہم ہی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں, آپ کو کوئی کتاب پڑھا ہوگا تو اس کو پتا چلے گا. سب سے پہلے میں نے تفصیل لکھی ہے. علم کا ذکر ہے, کسی کو نہیں معلوم. بتا چکا 3 جگہ تابوت کا ذکر ہے, منبر کا ذکر ہے, مجلس کا ذکر ہے, عزاداری کا ذکر ہے. سب قرآن میں موجود ہے. ہاں جو کچھ تم بک رہے ہو کچھ قرآن میں نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے قرآن. ہم قرآن و حدیث سے ہٹ کے گفتگو ہی نہیں کرتے. تفسیر کے ساتھ, تفسیر کے ساتھ. منت مانی یوحنا نے, بیٹا ہو دے دیتا, بیٹا نہیں دیا دی بیٹی, پیدا ہو گئی مریم. اب جو دیکھا تو بچی, یہ کیا منت تو مانی تھی, کہنے منت تو ہم پوری کریں گے. اولاد تو ملی, اللہ نے دیا, بیٹا بھی تو بیٹی دی, کوئی شکوہ بھی نہیں کیا. اب یہ جملے میرے یاد رکھے گا, اسے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایک کام اللہ شروع کرتا ہے اور پھر اسے ادھورا چھوڑ دیتا ہے. یہ علم سمجھنا ضروری ہے ورنہ پورا دین سمجھ میں نہیں آئے گا, اور اسے چھوڑ کے دوسری بات کرنے لگتا ہے قرآن میں. کوئی اور گفتگو صدیوں کے بعد اپنے اس کام کو کامل کرتا ہے. مانگا تھا بیٹا, دی بیٹی, کسی بات کی تمہید کی تاکہ آخری نبی کو جب ہم بیٹی دیں تو بات کامل ہو. کہ مریم کیوں یوحنا کو دی گئی, تاکہ آغاز ہو جائے اور بیٹی کی عظمت ابھی سے سمجھ میں آنے لگے. تمہید ہے مریم, تمہید ہے عظمت زہرا کی.
قیمتی جملے ہوتے ہیں، ان جملوں کی بھی قدر کیا کیجئے۔ نقطے اپنی جگہ، جملے اپنی جگہ، ریسرچ اپنی جگہ، بیک گراؤنڈ میں ریسرچ چل رہی ہوتی ہے، جو دلیل مانگے سامنے رکھیے، سامنے۔ اگر سمجھ کے مجلس سنیں تو ہم سے اچھی مجلس پڑھ سکتے ہیں۔ اگر سمجھ کے مجلس سنیں، غور سے سنیں، درسن سنیں، صرف اس لیے نہ سنیں کہ مجلس پڑھنی ہے اور اشرا پڑھنا ہے اور خمسہ پڑھنا ہے۔ ہم نے یہ سب سوچا ہی نہیں کہ کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا۔ ہم نے علم کو علم سمجھ کے سیکھا، یہ کبھی سوچا ہی نہیں کہاں پڑھنا ہے، اس لیے کہ ایسی جگہ پڑھائے ہیں کہ آپ وہاں پہنچ بھی نہیں سکتے۔ بات شروع ہوئی، اللہ نے روک دیا، انہوں نے کپڑے میں لپیٹا اور لے جا کے مریم کو میرا بھی عبادت میں ڈال دیا، اور ڈال کے یوحنا آ گئی۔ سارے راہب آئے جناب زکریا کے ساتھ جو بیت مقدس میں تھے، سب نے گود میں اٹھایا۔ اب پتہ چلا یہ تو بچی ہے، تو بیٹی ہے۔ اب سارے راہبوں نے کہا ہم پالیں گے اس کو، ہم پالیں گے، ہمیں دے دو، ہم پرورش کریں گے۔ خود اللہ کہتا ہے، زکریا پہ وحی ہوئی، اللہ نے کہا، اب یہ سب سورہ مریم میں بیان ہوا کہ بھئی جس قلم سے توریت لکھتے ہیں، اللہ کہتا ہے وہ قلم نہر فرات میں ڈال دو۔ کیا آپ کو پتا ہے فرات کہاں سے نکلتی ہے؟ فلسطین سے نکل کے عراق آتی ہے، شام ہوتی ہوئی فلسطین کے پہاڑ سے نکلی فرات، نہر فرات یا دریائے فرات، اور وہ چلتا ہوا شام میں آیا۔ کہاں؟ صفین کے میدان میں، وہاں بھی شام میں آپ جا سکتے تھے، اور پھر وہ بل کھاتا ہوا اب یہ آیا کربلا کی طرف، اور پھر ایران نکل جاتا ہے، ایران نکل کے پھر جا کے سمندر میں ملتا ہے۔ یعنی 4 ملک طے کرتا ہے یہ دریائے فرات، اور 3 جگہ فرات کا قرآن میں ذکر ہے۔ اس لیے کہ عربی میں فرات کہتے ہیں میٹھے پانی کو، فرات کے معنی میٹھا پانی، اس لیے قرآن نے فرات کا ذکر خاص طور سے کیا، اس لیے کہ جتنے پیغمبر آئے سب فرات کے کنارے کنارے آئے، یعنی یہ تمہید تھی فرات کے کنارے۔ کوئی واقعہ فرات کے کنارے کامل ہونا تھا، کام شروع کرتا ہے یہاں پہ ختم کرتا ہے۔ فرات کے کنارے سارے انبیاء رہے، کسی نبی سے منسوب نہ ہوا دریا، حسین نے لے لیا، کہا بات جاؤ اب دریا قیامت تک۔ کاپ پہ قلم ڈال دو، ڈوب کر جس کا قلم لہر پہ ابھر آئے وہ مریم کو پالے۔ یعنی بیٹی کی پرورش کتاب اور قلم سے منسوخ کر کے طہارت اور علم کی طرف منسوخ کر دیا۔ کتاب کا حکم، قلم کا حکم، اللہ کا حکم، زکریا کا قلم لہروں پہ ابھر آیا۔ سارے راہبوں نے کہا زکریا آپ ہی پالیں۔ بچی کو پالا، جہاں عبادت، جہاں خاص مسجد ہے، مسجد جہاں عبادت ہوتی ہے، اسی میں ایک 2 چھتی بنا کے آدھے حصے میں ایک کمرہ بنا کے اوپر کی چھت میں مریم کو رکھا، لکڑی کی سیڑھی رکھی کہ جب کھانا دینا ہوا تو اوپر گئے کھانا دے کے آ گئے۔ جناب زکریا سگے خالو ہیں مریم کے، سگے خالو ہیں جناب مریم کے۔ جناب زکریا کی بیوی اور یوحنا دونوں سگی بہنیں ہیں۔ مریم اور یحییٰ خالہ زاد ہیں۔ یحییٰ ماموں تھے، عیسیٰ بھانجے تھے، لیکن ہم عمر تھے، ہم عمر تھے۔ یحییٰ جب پیدا ہوئے جب مریم کے عیسیٰ پیدا ہوئے، 7 سال، دونوں 7 سال، ایک ہی زمانے ایک ہی مہینے میں پیدا ہوئے۔ کیونکہ بیچ بیچ میں یہ جتنی باتیں آ جاتی ہیں کانوں میں پڑی رہیں،
تاکہ محفوظ رہیں، کبھی آگے تقریر ہو تو یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں۔ رشتے بتاتا ہوں، جغرافیہ بتاتا ہوں، دریاؤں کی تاریخ بتاتا ہوں، میدانوں کی تاریخ بتاتا ہوں، شجرے بتاتا ہوں، رشتے بتاتا ہوں، تعلیم و تربیت اولاد کی بتاتا ہوں، عزاداری کی اہمیت بتاتا ہوں، فلسفہ پڑھتا ہوں، منطق پڑھتا ہوں، قرآن کا حوالہ دیتا ہوں، حدیث سناتا ہوں۔ مرغے کی ایک ٹنگ تاریخ بہت اچھی آتی ہے میرے رکھ کرتے ارے سب آتا ہے، سب آتا ہے۔ تاریخ کو سب چیزوں کے ساتھ کاٹ کے سناتا ہوں، نہ قرآن چھوڑا کبھی نہ حدیث، ساتھ باتیں ہیں غور کرنے۔ تو قرآن سنا رہا ہوں، سورہ مریم سنا رہا ہوں آپ کے سامنے پورا، اور سب چیزیں اردو میں سناتا ہوں تاکہ بچے کے سمجھ میں آئے۔ ایسی زبان کیا بولنا کہ جو جنات سمجھیں اور کوئی نہ سمجھے۔ نہیں، میں دقیق زبان نہیں بولتا، مشکل لفظ نہیں بولتا۔ ایسے بہت سے آپ کے شہر میں اتر پڑے ہیں جو جناتی زبان بول رہے ہیں، اور لوگ صرف زبان سمجھنے کے لیے پیچھے پیچھے جائے، شاید سمجھ میں آ جائے، آج سمجھ میں آ جائے، آج سمجھ میں آ جائے، تو یہ کرتے 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 ایک چھوڑا دوسرا پکڑا تیسرا پکڑا، وہ بھی گئے وہ بھی گئے، وہ بیمار ہو گئے، وہ ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور پھر مجمع واپس سب جگہ جاتا ہے، بھاگ کے پھر یہیں واپس آتا ہے۔ یہ میں 48 سال سے دیکھ رہا ہوں اس کراچی میں۔ اچھا چلو بھائی، اب انہی کو سنتے ہیں، وہ ہو گیا، وہ آئے ان کے پیچھے چلے گئے، وہ آئے ان کے پیچھے چلے گئے، وہ آئے ان کے پیچھے، نام آپ لگاتے رہیے، وہ آئے ان کے پیچھے چلے گئے، وہ آئے ان کے پیچھے چلے گئے، اور جب وہ ریٹائر ہو گئے دوہرا رہے کیا پڑھا، وہ پڑھی ہوئی پڑھ رہے تھے، یہاں کیوں نہیں کہا پڑھی ہوئی پڑھ رہے تھے؟ چلو پھر وہیں چلو پھر وہیں۔ یہ 48 برس سے کراچی میں دیکھ رہا ہوں، 1967 سے کراچی میں مجلسیں پڑھ رہا ہوں، چکے چکے تھے، ایک ایک امام باڑے، مجھ سے سینئر پاکستان میں اس وقت کوئی ذاکر نہیں، 67 سے کسی کی کتابت نہیں ہے، سب آئے سب چلے گئے، ٹھہرا کون؟ اب وہ جو یہاں تک کے بچے ہیں ان سے مقابلہ ہو رہا ہے، ارے اس کے بعد والے بچے جو آئیں گے نا، ان کے جو بچے پیدا ہوں گے ان سے بھی کر لیجئے گا، دیکھ لیں گے آپ نہیں کوئی اور، حوالہ آپ کا، پیغام کسی اور کے نام۔ بھائی یہ مریم ہے، پاکیزگی طہارت کا مقام، 14 سال کی ہو گئی، اس ناز سے، قدرت کی مرضی سے آج مسجد سے عورت گزر نہیں سکتی، حقوق نسواں اپنی جگہ، ٹھہر نہیں سکتی، کائنات کی کوئی عورت مسجد میں نہیں ٹھہری سوا 2 عورتوں کے، صرف 2 عورتیں ٹھہری زندگی، اور ایک بھی 3 دن ٹھہری ہے۔ عورت کے لیے حکم ہے صحن سے گزر جائے، مسجد میں رکے نہ، فتویٰ ہے صدقہ شیعہ سنی کہ آپ کر کیا سکتے ہیں، حقوق نسواں، اسلام نے اتنے حقوق دیے۔ ایک مریم اللہ کے گھر میں رکھی، ایک فاطمہ جن کا دروازہ مسجد میں بند نہیں ہوا، جب چاہے آؤ، تیسری بیوی فاطمہ بنت اسد جو اللہ کے گھر میں 3 راتیں رہی، بس یہ ہے اللہ کے ہاں طہارت اور پاکیزگی کی حد۔ سمجھ رہے ہیں آپ جملے کی اہمیت؟ عورت مسجد میں نہیں ٹھہر سکتی، گزر جائے، فتویٰ ہے صحن سے گزر جائے، بس ٹھہرے نہ۔ مریم ٹھہری ہیں حکم الہی سے، ایک نبی زکریا کی نگرانی میں، کس جگہ؟ جہاں محراب ہے، جہاں نماز پڑھی جاتی، اس جگہ اوپر، محراب نیچے، مریم اوپر، عظمت سمجھ رہے ہیں؟ اتنی بڑی عظمت کہ ایک بار جبریل آئے اور کہا اللہ کہتا ہے ہم آپ کو ایک بیٹا عطا کرتے ہیں،
مریم نے کہا مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ جبریل نے کہا اللہ یہ کہتا ہے یہ ہماری قدرت ہے، ہم بیٹا دیتے ہیں۔ ظہر کے وقت پیغام آیا، عصر کے وقت خبر آئی عیسیٰ ہونے والے ہیں۔ کچھ کہہ رہا ہوں، جلدی آگے بڑھنا ہے، مجلس ختم ہو رہی، خاطر پہنچنا ہے، ابھی جلوس کی مجلس پڑھنی، ایک لائن میں جلوس نکلے گا وہاں۔ آپ کو تیزی کے ساتھ چلنا ہے میرے ساتھ، ورنہ پھر کل ہی پوری تقریر سنیں گے آپ، چند منٹ رہ گئے، غور سے سن لیجیے بات، سننے کو پھر نہیں ملے گی، تبرک سمجھیے۔ جس مریم کو پالا گیا، پرورش کی گئی اللہ کے گھر میں، محراب کی چھاؤں میں، نبوت کی چھاؤں میں، توحید کی چھاؤں میں، آیات کی چھاؤں میں، اس سے زیادہ پاکیزگی کیا ہوگی؟ اور وہی عصر کا وقت تھا کہ وہی آئی، مریم نکلو یہاں سے۔ یہ کیا ہے جملہ، کہاں سمجھے تم؟ بات کی اہمیت ہی نہیں سمجھے۔ میں نے کہا تھا جلدی میرے ساتھ چلنا، اگر تم نے ڈھیلا پن کیا تو تقریر نہیں سن پاؤ گے، اس لیے کہ تقریر کا شباب ان 5 منٹوں میں ہے، بس ختم ہو گئی تقریر، 5 منٹ میں ختم ہو رہی ہے، جلدی میرے ساتھ چلو، اب 1 گھنٹے کا ٹائم نہیں ہے کہ پھر سے میں پورا سمجھاؤں، میرے ساتھ رہو۔ وہ مریم جس کی عظمت اللہ کی نظر میں کہ محراب کے قریب رہے، نبوت کی چھاؤں میں رہے، وحی کی چھاؤں میں رہے، اللہ کی نگرانی میں رہے، نبوت کی نگرانی میں رہے، اور خود اللہ کا بیٹا میں دیتا ہوں، اور وہی اصل کے بعد جلدی نکلو، ولادت کیا نہیں ہو سکتی ہے، یہ مسجد ہے کہ اللہ کا گھر، باہر جاؤ باہر جاؤ باہر جاؤ۔ یہ کیا؟ اب جملہ سن لو، مریم وہ کیا جملے دوں، اب جملے تو آنے لگے لیکن اب تم لینے کے لیے تیاری نہیں ہے تو میں کیا کروں۔ جملہ سنو، مریم تو اللہ کے گھر میں پلی تھی، نہ میکہ تھا نہ سسرال، اب جائے کہاں؟ کہاں جائے؟ یہی تو گھر ہے مریم کا، ماں تو ڈال گئی تھی مسجد میں، شادی ہوئی نہیں، دو ہی گھر ہوتے ہیں عورت کے، یا ماں کا گھر ہوتا ہے، باپ کا گھر ہوتا ہے، یا پھر شوہر کا گھر ہوتا ہے۔ مریم کے تو دونوں گھر نہ رہے۔ ارے بھائی وہ تو وقت تھی اللہ کے گھر کی طرف۔ یہ کیا ہوا؟ خود ہی اللہ نے بیٹا بھی دیا اور خود ہی کہا نکلو، اب یہ وقت جو ہے یہاں سے نکلو۔ سنا ہے یا نہیں سنا ہے بچپن سے تم نے؟ یہ پتا ہے کہ نہیں مریم کو ہٹایا گیا، یہ وقت وہ ہے مریم جاؤ باہر جاؤ۔ کہنے والا کون ہے؟ کہنے والا کون ہے؟ کہنے والا وہ ہے جس کے لیے مسلمان یہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ جلدی جلدی ساتھ چلو، میرے ساتھ چلو، رکنا نہیں ہے، انیس کی طرح رکنا نہیں ہے۔ ایسے غور سے مت دیکھو، ٹائم نہیں ہے غور سے دیکھنے کا، تقریر ختم ہو گئی، غور سے دیکھنے کا نہیں، سننے کا وقت ہے، دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ نکلو یہاں سے، جاؤ، ہے نا ایسا؟ جاؤ۔ اب مریم کیا کریں؟ اب کیا کریں؟ جس گھر میں پالی گئی ہے اسی میں نکالا ہے، وقت ایسا ہے نازک، اس لیے کہ اس کے لیے چھاؤں چاہیے، جگہ چاہیے، حجرہ چاہیے، جائیں کہاں؟ کبھی مسجد سے نکلی نہیں، گلیاں جانتی نہیں، کسی کا گھر جانتی نہیں، کسی کے گھر میں جائیں کیسے؟ اگر جائیں تو بتائیں کیا؟ اس لیے کہ قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ مریم رونے لگی، مریم فریاد کرنے لگی، لیکن کس سے فریاد کریں؟ کیسے اللہ سے کہیں؟ اب یہاں پہ نزاکت ہے، جو اللہ گھر سے نکال دے اب اسے اللہ سے یہ کیسے کہے مجھے بلا لے؟ معلوم ہے اللہ کا حکم کیا ہے، چونکہ نکالا جا چکا اب اس سے واپس نہیں لیا جائے گا، اس لیے اللہ سے یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ اللہ میری مدد کر، اس لیے کہ اللہ کا چکا مدد نہیں ہوگی تو کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ انکار کر دیتا کہ میں مدد نہیں کروں گا، جاؤ جاؤ جاؤ۔ اب کیا کریں؟ امام فرماتے ہیں ایک بار مریم نے آواز دی، اے نبی آخر کے نواسے حسین میری مدد کا۔ اے حسین میری مدد کر۔ جیسے ہی مریم نے پکارا حسین نے زمین کو لپیٹا، فلسطین سے مریم نے اپنے آپ کو کربلا میں پایا۔ فرات کے کنارے نینوا کی زمین پر وہیں سا پیدا ہوئے۔ کہاں؟ خاک شفا پر۔ کہاں؟
کہاں عیسیٰ پیدا ہوئے؟ جب حسین کربلا آیا، ابھی مسائل نہیں پڑھ رہا، پوچھا کیا نام ہے اس جگہ کا؟ کسی نے کہا غازریہ، کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا شق فرات، ایک نے کہا اس کا نام ہے ناصرہ۔ اب عیسائی کہتے ہیں ناصرہ میں پیدا ہو، ناصرہ ہے کہاں؟ اس لیے عیسائیوں کو نصارہ کہتے ہیں، ناصرہ والے۔ ناصرہ اس کا نام اس لیے تھا کہ حسین کے 72 ناصر وہاں سوئیں گے۔ انصار، ناصرہ، نصارہ ایک ہی لفظ ہے سارے۔ سن لی مجلس؟ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ جنہیں سونا تھا وہ سوتے رہ گئے، جنہیں پانا تھا وہ پا گئے۔ یہی تو مجلس کی خاصیت ہے کہ ذاکر کے ساتھ چلے تو سب کچھ پا لے۔ اب ہو سکتا ہے سونے والوں نے سوچا ہو آگے تو چیخ ہی رہیں، ان کے بہانے ہم بھی سن لیں گے۔ یہ ہم پہلے سمجھاتے رہے، لوٹا ماری نہ کیا کرو، اپنا کھاؤ، اپنا رزق کھاؤ، دوسروں کا لے لے کے کیوں کھا رہے ہو؟ اس لیے کہ کراچی کی عادت ہے، چھین کے کھائیں گے، عادت نہیں جا رہی ہے۔ بھائیوں چھین رہا ہے پیچھے، سب چھین رہے ہیں۔ بابا تمہاری ہے مجلس وہ سن رہے ہیں، ضدی ہیں، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، بابا نہیں کریں گے۔ ضدیوں کو صحیح کرو، سکھاؤ ان کو، بتاؤ مجلس کا مزاج کیا ہے۔ اب سن لو، مسجد پر آیت لکھی ہے، قیامت تک لکھی رہے گی، کافر مشرک یہاں نہیں آ سکتا۔ پڑھ لو، علی نے سورہ برات میں خانہ کعبہ میں جا کر اعلان کیا آج کے بعد کوئی مشرک، کوئی کافر اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتا۔ اب قیامت تک مسجد میں نہ کافر آ سکتا ہے نہ مشرک آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا، اللہ کا حکم ہے نہیں آ سکتا۔ لیکن اگر کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی ہندو، کوئی عیسائی، کوئی یہودی اپنے گاڈ سے، خدا سے، اپنے رب سے بیٹا مانگے نہ ملے، رزق مانگے نہ ملے، اس کو کوئی مشورہ دے مسلمانوں کے اللہ سے مانگ لو، اب وہ چلا یہ اللہ سے مانگ لو، مسلمانوں کی عبادت گاہ میں چلو، وہاں چل کے ہم اللہ سے بیٹا مانگ لیں گے، وہاں لکھا تھا مشرک نہیں جا سکتا، کافر نہیں۔ وہ بیچارہ مایوس ہو کے جا کے گھر میں بیٹھ گیا، اب کہاں جائے؟ بیٹا کس سے مانگے، رزق کس سے مانگے، کس سے مانگے؟ اس لیے اللہ نے انتظام کیا کہ مسجد میں نہیں آ سکتا، حسین کے امام باڑے میں۔ امامباڑے میں ہزاروں کافروں اور مشرکوں کو حسین نے بیٹے دیے ہیں، رزق دیے ہیں، اس لیے کہ حسین کا امام باڑا نہ کافر پہ بند ہے، نہ مشرک پہ بند ہے، نہ ہندو پہ بند ہے۔ جزاک اللہ، جیتے رہو، سلامت رہو۔ اب تمہیں دلیل دے رہا ہوں، سارے دنیا کے علماء سے پوچھنا کہ مریم کو نکالا کیوں گیا؟ اگر میرے جواب کے علاوہ کوئی جواب دے سکے تو سر کٹا لوں گا۔ مریم کو نکالا اس لیے گیا کہ مریم، آنے والے دور میں مسلمان یہ کہنے والے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارنا، مریم تم دکھاؤ کہ ہم تمہیں گھر سے نکال لیں، اب تم ہمیں نہ پکارنا۔ دیکھو تم کس کو پکارتی ہو، جس کو تم پکارو میرے علاوہ حسین۔ اللہ چاہتا ہے کہ مریم حسین کے پکار کا دکھاؤ، پکار کے دکھاؤ۔ تو حسین نے مدد کی تو کہوں عیسیٰ پیدا ہوئے اور سلامت رہے۔ حسین کا عطیہ ہے عیسیٰ، اس لیے سورہ مریم جب جعفر نے پڑھا تو عیسائی رونے لگا۔
کہاں ہے حقوق نسواں؟ اگر یہ نہیں پڑھو گے مریم کے ذریعے حقوق نسواں نہیں سمجھاؤ گے، عیسائی بات نہیں سمجھے گا، وہ یہی کہے گا مسلمان عورتوں کو آزادی نہیں دے۔ ارے ہم تو وہ ہیں جس کے حسین نے مریم کو آزادی دی۔ عیسائیوں کی آئیڈیل خاتون مریم، حسین کے زیر سایہ عیسیٰ بھی اور مریم بھی۔ نہیں سمجھے؟ حسین وہ ہے جو مریم اور عیسیٰ کی مدد کرتا ہے، تو ہم جیسے مریم نے پکارا، بدعت نہیں ہوا۔ ہم پکاریں یا حسین یا حسین۔ شان ہے اسلام کی حسین کو پکارنا، شان ہے حسین کو پکارنا۔ یاد رکھنا، حسین نہیں تو تم میں طاقت نہیں آ سکتی جرأت اظہار کی۔ اللہ چاہتا تھا کہ مریم کو کربلا کی زیارت کرائے تاکہ واپس ہوں تو ظاہرہ بن کے آئیں۔ بچپن میں عیسیٰ ظاہر بنے، پہلے عیسیٰ کو ظاہر بنایا، اس کے بعد عیسیٰ نے کہا قرآن لایا ہوں، نبی ہوں۔ پہلے ظاہر بنے پھر نبی بنے، کچھ نہیں سمجھے۔ ظاہر بننا بہت بڑا ہے، نبوت بعد میں ملتی ہے، زیارت پہلے کرائے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ تقریر ہو گئی، اب ساتھ دو یا نہ دو، جہاں تک میں چاہتا تھا ساتھ رہو تم رہ لیے۔ اب تو بونس ہے، یہ تو 5 منٹ کا بونس ہے، جس طرح سنا ہے تو اس کا کچھ انعام دے دوں۔ تقریر تو میری پوری ہو گئی، 1 گھنٹہ 5 منٹ مجھے پورے ہو گئے، تقریر میں نے کر لی۔ کسی حسین کے ذکر میں ایک دعا کرتے ہیں ہم، آپ لوگ دعا مانگی۔ بانی اشرا ناصر رضا صاحب کی کچھ طبیعت ناساز ہو گئی، آج تو ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ بانی اشرا جناب ناصر رضا رضی صاحب کو صحت کلی عطا فرمائے، بحق محمد اور آل محمد۔ تو اب جو کچھ کہنا ہے وہ چند جملے مریم چلی، بچے کو ہاتھ پہ لیتے۔ اب غور کرنا، اب جو کچھ سنا رہا ہوں تمہاری مرضی ہے، بابا کرو یا نہ کرو، اس لیے کہ تم بھی تھک چکے میں بھی تھک چکا، سن لو بس ریکارڈ میں آ جائے۔ لیتے چلے کربلا نے مریم کو پھر جلدی سے فلسطین پہنچا دیا۔ جیسے جیسے مریم بستی سے قریب ہونے لگی میری طرف، اب دیکھ لو، میں سن چکے اب دیکھ لو، مریم جیسے جیسے بچے کو لیے ہوئے آگے بڑھنے لگی، آگے بڑھنے لگی۔ یہودی چاروں طرف سے گلیوں سے نکلنے لگے، مجمع لگنے لگا، پوری قوم جمع ہو گئی۔ مریم یہودی قوم میں ہی، عیسائی قوم تو اب بنے گی، عیسیٰ تو اب پیدا ہوئے ہیں۔ یہودی رہتے تھے، یہودی رہتے تھے، آبادی یہودیوں کی تھی۔ سب نے گھیرا اور کہا مریم یہ بچہ کہاں سے لائیں؟ میں تمہارا باپ ایسا تھا، میں تمہارا بھائی ایسا تھا، میں تم بچہ کہاں سے لائیں؟ اس زمانے میں چپ کا روزہ رکھا جاتا تھا، خاموش رہنے کا روزہ۔ اللہ کہتا ہے، اللہ نے وحی کی کس پہ؟ کس پہ؟ عیسیٰ پہ کہ مریم پہ؟ مریم بولنا نہیں، پتہ چلا عورت پہ وحی ہوتی ہے۔ اگر عیسیٰ کی ماں پہ ہوتی ہے تو فخر عیسیٰ پہ بھی وحی ہوئی۔ آؤ فاطمہ بنت اسد، آؤ کعبے میں آؤ، وحی ہوئی، تب گئی، دروازہ بنا۔ ایسی خاتون تو ہو کہ جس پہ اللہ وحی کرے، اس سے بڑھ کے حقوق نسواں اسلام میں ہو سکتے ہیں کہ یا نبی پہ وحی ہو، یا نبی کی ماں پر، یا ولی کی ماں پہ وحی ہو۔ اتنی تو عظمت اسلام نے عورت کی بڑھائی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں اسلام میں آزادی نہیں ہے، عورت کو بلندی نہیں ملی، احترام نہیں ملا۔ سارا احترام تو میں سنائے دے رہا ہوں، بولنا نہیں۔ ان کا بچہ کہاں سے لائی؟ مریم نے اشارہ کیا، اس بچے سے پوچھو، ہم نے چپ کا روزہ رکھا ہے، ہم نہیں بولیں گے، ہم نہیں بولیں گے۔ اور مریم نے قوم کی طرف سے منہ موڑ لیا۔ مریم ناراض ہو گئی ان کی بدتمیزی پر۔ پتہ چلا جب قوم بدتمیزی کرتی ہے، معصومہ چپ ہو جاتی ہے، منہ موڑ لے، پھر قوم کو منہ نہیں لگاتی۔ قرآن ہے
جملہ تو اب آ رہا ہے میرے بھائی، تم نے بابا کہتی تم سمجھے بڑی بات ہو گئی، جملہ تو اب آ رہا ہے۔ ایک باریک سا بولے انی عبداللہ آتی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں اور کتاب لے کر آیا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ مریم نے بتایا جب ماں سے بدتمیزی ہوتی ہے تو بیٹا جواب دیتا ہے، سیدہ نے منہ نہیں لگایا تو میرے بیٹے جواب دے لیں گے۔ حسن نے جا کے کہا اتر میرے حسین نے کہا جا غلام زادے جا، ہم نہیں چلیں گے۔ زہرا چپ ہو گئی، بچوں نے جواب دے اللہ اللہ تمہارا جیسا سننے والا ہو تو اس جملے کا جو جملہ کہنے جا رہا ہوں جو ابھی آیا ہے تو تمہارا جیسا رونے والا بھی تو ہو کہ ایک جملے میں تڑپ جاؤ اللہ 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 اللہ۔ امت سے ناراض ہو جائیں تو سیدہ معصومہ چاہے مریم ہو یا زہرا پھر امت کو منہ نہیں لگاتی۔ اللہ اس بی بی کا جگر کیا تھا کہ زینب کو بھرے دربار میں فاسقوں سے بات کرنا پڑے۔ جہاد امتحان، آئے دربار میں روتے ہوئے جس پر وسیع، دیکھ کر سید سجاد کو بولا وہ شریف، یہ سن کے آ گیا بنت شہ مرداں کو جلال، تھر تھرا کر کہا کیا بکتا ہے او بد افعال، صاحب عزت و توقیر ہے محمد کی آل، کبھی ہم لوگوں کی عزت پہ نہ آئے گا زوال، بے حد جو ہم کو سمجھا تو خطا کرتا ہے، دیکھ مصحف میں خدا کس کی ثنا کرتا ہے، آل احمد کو حقارت سے نہ دیکھ او مغفور، سب پہ ظاہر ہے کہ ہم لوگ ہیں اللہ کا نور، مار کر صرف پیغمبر کو یہ نفرت یا غرور، خیر نہ ہم دور نہ تو دور نہ محشر ہے دور، حق کا دریائے غضب جوش میں جب آئے گا، باندھنا ہاتھوں کا سادات کے کھل جائے گا، سادات کے ہاتھ باندھے ہیں یہ تیرے دربار میں نبی کی نواسی ہے، وہ آزاد کر دے رسول، سب کو قیدی بنا کر میرے نانا نے فتح مکہ پہ آزاد کر دیا تھا، تمہیں قتل نہیں کیا چھوڑ دیا، تمہاری عورتوں کو قیدی نہیں بنایا، تمہارے بچوں کو اسیر نہیں کیا، ہائے جس کے نانا نے تم بنی امیہ کو قتل نہیں کیا فتح مکہ میں اور آزاد چھوڑ دیا، آج وہ غلام زادے نبی کی بیٹیوں کو ہاتھ باندھ کر دربار میں ان کے سروں پہ چادر، یہی تو ہے مسائب کھلے سر زینب، یہ ہے اسلام کے حقوق نسواں، یہ مسلمانوں نے حفاظت کی تھی حقوق نسواں کی، اللہ اللہ۔ نبی سرور کا بیٹا شناور نوا پڑھتا ہے پیارے نبی کی پیاری نواسی، اس میں جملہ وہ یہ بھی کہتا ہے معصوم بچہ کہ جس بی بی نے اتنے قیدی آزاد کیے آج وہ بی بی قیدی بنی کھڑی۔ سنا ہے نا پہلی تقریر سورہ دہر، قیدیوں کو کھانا کھلانے والے، کنیزوں کو خرید کے آزاد کرنے والے، آج اسی گھرانے کی بیوی بڑے دربار میں قیدی بنی ہوئی۔ ہائے ہم شام گئے پہلی بار، دوسری بار بھی گئے اور اکثر بیان کیا سفیر پاکستان یحییٰ نقوی جو کہ شام میں کئی برس سفیر رہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے آج ہسٹری میں پڑھا، لوگوں سے سنا، یہ جو آپ نے بابو سعد دیکھا یہ بڑا دروازہ جو دربار میں جائیں، اس کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا سا میدان ہے اور
وہیں سے بازار شام شروع ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں بازار شام سے قافلہ آیا، اور وہ جو میدان ہے دربار کے دروازے کے سامنے باہر کا سڑک پر، وہاں قیدیوں کو روک دیا گیا۔ اچھا وہ جو میدان ہے اس میں چاروں طرف سے گلیاں آتی ہیں، گلی ادھر سے آ رہی ہے، گلی ادھر سے آ رہی ہے، گلی ادھر سے آ رہی ہے۔ کہتے ہیں جیسے ہی قیدی وہاں بٹھائے گئے، چاروں طرف کی گلیوں سے شام والے ڈنڈے اور لاٹھیاں لے کے نکلے، ہاتھوں میں پتھر تھے اور مٹھی میں مٹی، اور قیدیوں پہ کوئی پتھر پھینک رہا تھا، کوئی مٹی، ارے زینب کس کس بچے کو بچاؤ۔ ہو گئی تقریر، جیو سلامت رہو، گریا کر لیا تم نے، گریا کر لیا۔ ایک بار سید سجاد کہتے ہیں شمر رسیاں لے کر آیا، جیسے جانوروں کو باندھتے ہیں، جیسے جانوروں کو باندھتے اس طرح رسی میں ہم سب کو لپیٹ کے کھینچ کر چلے۔ جب بیڑی پہ پہنچی تو زینب نے نجف طارق کیا کہ بابا جلدی آئیے، بڑے دربار میں زینب کو خلیصہ دار الہ عبادت کو قبول فرما۔ اب کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کے بحق محمد رائے۔